سیدنا حضرت حسین کا نام ہم سب لے رہے ہوتے ہیں اور خاندان اہل بیت کا نام ہم سب لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک پورا تماشا تعزیوں کے نام پر، ایک پورا تماشا برسیوں اور جھنڈیوں کے نام پر امت جگہ جگہ منا رہی ہوتی ہے۔ جو کام کرنے کا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ امت نے وہ کام چھوڑ دیا، اور جس کام کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو کام نہ حضور پاک نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ حضرت حسن و حسین نے کیا، نہ حق کے پاسبانوں نے کسی دور میں کیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے، ہماری سیاہ بختی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انہی کاموں میں مشغول رکھتے ہیں، انہی کاموں میں لگائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دین اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، دین خواہشات کی غلامی کا نام نہیں ہے، دین رسموں کی پیروکاری کا نام نہیں ہے، دین سماجی ریتوں کی اتباع کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور رسول کی تابعداری کا، دین نام ہے قرآن و سنت کی پیروی کا، دین نام ہے اس کا کہ جب قرآن سامنے آ جائے، جب سنت اور حدیث سامنے آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے آ جائے، جب صحابہ کی سیرت سامنے آ جائے، جب حضرات اہل بیت کا اسوہ سامنے آ جائے، تو ہمارے جذبات کسی طرف کیوں نہ چل رہے ہوں، ہم قرآن و سنت کے سامنے سر جھکا دیں، دل جھکا دیں، دماغ جھکا دیں، سرنڈر کر دیں، اور سارے جذبات کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی مکمل پیروی کریں۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں، اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ رسموں کو، ریتوں کو، رواجوں کو، خاندانی روایات کو، جذبات، امنگوں، تمناؤں، آرزوؤں، خواہشات کو اللہ اور رسول کے حکم کے تابع جب تک نہیں کیا جائے گا، نہ دین معتبر ہوگا، نہ ایمان مستند ہوگا، اور نہ یقین اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں اور خاص طور پر آنے والے یوم عاشورہ میں ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمیں ہرگز اس سمت قدم نہیں بڑھانا ہے، اس عمل کی طرف اپنے آپ کو نہیں بڑھانا ہے جو عمل نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اللہ اور رسول کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ ملتا ہے۔